ایک مقولہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگل کے بھی قوانین ہوتے ہیں. یہ ایک بدترین اسٹیٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں اس طرح کا کوئی مقولہ بیان کیا جائے. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی بھی ملک میں قانون کا، آئین کا، روایات کا، دین کا، اخلاقیات کا کسی کا شائبہ بھی نہ رہا. آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم روانڈا میں رہ رہے ہیں جہاں ہوتو قبائل، ٹوٹسی قبائل کا قتل عام کر رہے ہیں؟ کیا ہم میانمار میں رہ رہے ہیں جہاں باقاعدہ ریاستی طور پر ایک قوم کی، ایک خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی نسل کشی ہو رہی ہے؟ کیا ہم سٹالن کے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ سیاسی مخالفین کی باقاعدہ ایک اسکیم کے ذریعے، جس کو گریٹ پرچ کہا جاتا تھا، صفایا کیا جا رہا ہے؟ کیا ہم ہٹلر کے اس نازی جرمنی میں رہ رہے ہیں جہاں گسٹاپو کو کسی کی بھی عزت، کسی کی بھی جان سے، کسی کی بھی مال سے کھیلنے کی بھرپور اجازت تھی؟ ہم تو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 73 میں ہم نے ایک آئین پاس کیا تھا. ہم سب اس آئین کے پابند. میں چند گزارشات جو میں نے لکھی ہوئی ہے، جو میڈیا کے دوست مجھ سے لے سکتے ہیں، اسی آئین کے روح سے وہ یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے. یہ جو آئین ہم لوگوں نے پاس کیا ہے، جس پہ پاکستان کے چاروں صوبے، وفاق، تمام ادارے، عدلیہ، مقننہ، عام شہری، جو سب پہ لاگو ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر آپ سے سوال کریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آگے ہم نے اسی آئین اور قانون پہ چلنا ہے یا یہ معطل ہو چکا ہے. ہمارے دوستوں کو معلوم ہو کہ کسی بھی ملک میں آئین صرف 2 صورتوں میں معطل ہوتا ہے. ایک، جب آپ کے ملک پہ کسی بیرونی قوت کا قبضہ ہو جائے، خدا نخواستہ. جب کوئی بیرون سے کوئی آئے، کوئی قابض آپ کے ملک پہ قابض ہو جائے، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا آئین اور آپ کا قانون معطل ہے، اب میرا قانون چلے گا. دوسرا، جب کسی ملک میں مارشل لا آ جائے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس ملک میں ان 2 صورتوں میں سے کیا صورت ہے؟ کہاں ہے آئین و قانون؟ میں شروع کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے آرٹیکل 2 آف ہیومن رائٹس ایکٹ. انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے رائٹ ٹو لائف. پاکستان جو ہے نا تمام انسانی حقوق جو دنیا میں مانے جاتے ہیں، چاہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن ہو، چاہے ایمنسٹی کے ہو، چاہے جنیوا کنونشن کے ہو، ہم سب پہ لاگو ہوتے ہیں. ہم سب نے باقاعدہ یونائٹڈ نیشنز میں لکھ کر دیا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کو مانیں گے. رائٹ ٹو لائف ایک بیسک جو ہے نا ایک قانون ہے کہ ایک انسان کو ایک ملک میں اس کی جو زندگی ہے، اس کے پیاروں کی زندگی ہے، اس کی حفاظت کا حق حاصل ہے. میں یہاں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ہم لوگوں نے آرٹیکل 5 کے تحت ہم سب نے لوائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن آف لا، ہم نے یہ قسم کھائی ہے، خاص طور پر جن لوگوں نے کی سرکاری نوکریاں، جتنے ادارے ہیں، جتنے بڑے منصب ہیں، وہ میرے اور آپ کے نوکر ہیں. اس ملک میں حق حکمرانی صرف عوام کو حاصل ہے. ہمارے سارے نوکروں نے اس آئین کے تحت یہ قسم کھائی ہے کہ اس ملک میں وہ آئین کے پابند رہیں گے، وہ قانون کو مانیں گے. جو قانون لکھا ہوا ہے وہ ان سب پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو کس لیے اس قانون کی پھر اس طرح سے پامالی ہو رہی ہے؟ کس لیے اس ملک میں اتنی پستائیت ہے کہ ایک شخص کو اٹھایا جاتا ہے اور 25 دن حبس بھیجا میں رکھا جاتا ہے، جہاں پہ بھی اغوا تھا.
اور اس طرح کے انسان سوز جو ہے نا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. یہ پہلا شخص نہیں ہے. اب جو بھی بانے جو لوگ بھی بناتے ہیں اغوا کاران اور یہ وہ, کس کا فرض تھا ان اغوا کاران کو پکڑنا؟ اگر میں کہتا ہوں ایک کام میں نے نہیں کیا لیکن آپ کی ذمہ داری, اگر میرا فرض ہے تو مجھ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کہاں تھے جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. کس کا فرض تھا؟ انتظار حسین پنجوتا کی حفاظت کا. کون اس اغوا کاران کو نکالے گا؟ یہ سوال جو ہے نا ان کے جواب ہم کو چاہیے. آرٹیکل 7 جو ہے نا کہتا ہے کہ all are equal before law and are entitled without any discrimination to equal protection of law. 3-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لندن میں. ایک شخصیت کے خلاف چند بچوں نے جو ہے نا احتجاج کیا لندن میں. آپ جائیں, یہ روڈ ہے آپ کے سامنے, کوئی واقعہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ گوالمنڈی تھانے میں FIR درج نہیں کرا سکتے. وہ بھی آپ کو کہیں گے یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتا. لندن میں ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کی FIR پاکستان میں کاٹی جاتی. اور جن بچوں نے وہاں پہ احتجاج کیا تھا ان کے اہل خانہ کو, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا. لیکن اس ملک میں انتظار حسین پنجوتا کی جو گمشدگی ہے اس کا FIR نہیں کٹتی. اس ملک کے وزیر اعظم پہ کل 3 نومبر تھا, 2 سال پورے ہو چکے جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس ملک کے وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے لیکن اس قاتلانہ حملے کی FIR نہیں کاٹی جاتی ہے. میں آپ کو ایک قانون بتاتا ہوں, سیکشن 154 آف دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. اس قانون کے مطابق آپ اس ملک کے جس تھانے میں جائیں گے وہاں کا SHO وہ عملہ وہ پابند ہے کہ آپ کی جو بھی FIR ہے وہ کاٹے. میں یہاں پہ فری ٹرائل کی بات کروں گا. یہ میرے سامنے تمام انٹرنیشنل قوانین بنے ہوئے ہیں, یہ میڈیا کے دوست جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایمنسٹی بھی ہے, اس میں انٹرنیشنل لاز, اس میں ہیومن رائٹس لاز کے سب ایک بات کرتے ہیں, فری ٹرائل. جنیوا کنونشن کہتا ہے فری ٹرائل. فری ٹرائل کا کیا مطلب ہے؟ مجھ پہ کوئی الزام ہے, وارنٹ لائیں میرے گھر, مجھے گرفتار کریں, مجھے تھانے لے جائیں, مجھے عدالت میں پیش کریں. عدالت پھر یہ فیصلہ کرے گی کہ میں مجرم ہوں یا مجھ پہ الزام جھوٹے تھے. یہ فری ٹرائل جنگ کی صورتحال میں, جنیوا کنونشن کہتا ہے جنگ کی صورتحال میں ایک ہمارے جو دشمن ملک ہے, شاید جو ہے نا بھارت کا بھی کوئی بندہ ہم پکڑیں اس کو بھی یہ فری ٹرائل جو ہے نا دیا جاتا ہے. کلبھوشن یادو کو یہ سہولت ہم لوگوں نے دی ہے. تو پھر ہمارے قیدیوں کو, انتظار حسین پنجوتا کو یا اعظم سواتی کو یا شہباز گل کو یا جو 9000 آپ نے 3 MPO کے کیسز جو ہے نا بنائے ان کو یہ فری ٹرائل کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا اس ملک میں کوئی قانون رہ گیا جس کو آپ لوگوں نے پامال نہیں کی؟ یہاں آرٹیکل 16 کہتا ہے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی. یہ جتنے لوگ جو ہے نا اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں نا, یہ سب سے پہلے جو حلف لیتے ہیں کہتے ہیں میں پاکستان کے قوانین کا پابند ہوں. آرٹیکل 16 کہتا ہے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی. اس ملک میں جس جگہ آپ چاہیں پرامن طریقے سے, چاہے آپ کا احتجاج ہو, چاہے آپ نے دھرنا کرنا ہے, چاہے آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے, آپ کو اس ملک کا قانون حق دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. پچھلے 2.5 سال میں صرف پنجاب میں ہمارے 10,000 لوگ گرفتار کیے گئے. گھروں کی چادر اور 4 دیواری کی پامالی کی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ احتجاج کر رہے تھے. وہ تمام معاملات پہ وہ احتجاج کر رہے تھے, آپ نے 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا. کیا آپ جو ہے نا آپ پر کوئی قانون لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں. آرٹیکل 19 کہتا ہے یہاں پہ فری اسپیچ. آپ کوئی بات کریں اس ملک میں, کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دے, آپ کو ملک کا قانون جو ہے نا اس کا حق دیتا ہے. یہاں پہ کتنے لوگوں کو ایک عام تجزیے پر, ایک پریس کانفرنس پر, ایک
ٹویٹ پر، ایک فیس بک پوسٹ پر اغوا کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے خاندان جو ہے نا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں. یہ کب تک جو ہے نا جاری رہے؟ 3 سال میں آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. کتنے لوگوں کو آپ اغوا کر چکے ہیں؟ کیا بدلا؟ کیا اس ملک کی تقدیر بدلی؟ کیا کوئی بہتری آئی معیشت میں؟ کیا جو کٹ پتلیاں بٹھائی ہوئی ہیں آپ نے ان کی کارکردگی بہتر ہوئی؟ کیا بیرونی سرمایہ کاری آئی؟ کیا کسانوں کی زندگیاں بہتر ہوئی؟ کیا اس ملک کے عام عوام کی زندگیاں بہتر ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا. اس ملک میں اور پوری دنیا میں اگر کچھ ہوا ہے وہ ہماری بے عزتی ہوئی، اس ملک کی بے عزتی ہوئی. تو یہ مظالم، یہ معاملات، یہ انتظار پنجوتھا پہ آپ روکتے ہیں، یا 1 لاکھ یا 1000 یا جتنے لوگ آپ مزید اٹھاتے ہیں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یاد کریں کہ ایک بیرون ملک میں ایک عامر کے ساتھ 6-8 مہینے پہلے کیا واقعہ ہوا تھا. اس کا نتیجہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس نام نہاد قاضی کی حالت دیکھ لیں. یاد کریں 3-4 دن پہلے ان کے ساتھ جو ہے نا کیا ہوا. مکافات عمل بہت جلد ہوتا ہے. یہ عہدے، یہ طاقت عارضی ہے. اس کو ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، ملک میں عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، ملک میں سہولیات کو جو ہے نا عام کرنے کے لیے، پازیٹیو کسی چیز کے لیے لگائیں. بہت طاقت ہے لوگوں کے پاس، ان معاملات پہ لگائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ 1 2 سال 3 سال بہت جلدی گزر جاتے ہیں. اور یہ مظالم، ایک بندہ 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے، اظہر مشوانی کے بھائی کتنے مہینے آپ لوگوں نے اٹھا؟ کتنوں کو جو ہے نا آپ نے فیصل واوڈا بنایا؟ کوئی فرق نہیں ہوا. جن کو بنا چکے ہیں ان کی کیا اوقات رہ گئی؟ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک ہم لوگوں نے آگے کس طرح چلانا ہے. جتنے تجربات کرنے تھے میرے خیال میں وہ کافی ہے. 3-4 سال میں بہت تجربات ہو چکے. نہیں چلنا یہ ملک اس طرح. عوام کی بات ماننی پڑے گی، عوام کی آواز سننی پڑے گی، جو جائز حقوق کے وہ لوگوں کو دینے پڑیں گے. عوام نے جو فیصلے کیے ہیں اسمبلیوں کے بارے میں وہ سننے پڑیں گے، وہ ماننے پڑیں گے. جس طرح سمندر پانی کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس طرح یہ ملک بھی، کوئی بھی ملک عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں. 7,96,095 کلومیٹر کا یہ رقبہ صرف نہیں ہے، یہ 25 کروڑ زندہ انسانوں کا گھر، اور ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ وہ اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، محفوظ تصور کرے، محصور تصور نہ کر. خدا را ہوشمندانہ فیصلے کرے. مظالم سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمارے چیلنجز بیرونی ہونے چاہیے، ہمارا مقابلہ بیرونی ہونے چاہیے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم لوگوں نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کو مزید 20 سال پیچھے دھکیل دیے. تو یہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. تمام جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو جمہوری حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کس طرح کے قانون یہ آپ لوگ لا رہے ہیں؟ انسان تو حیران ہوتا. 3 مہینے کے لیے کوئی بھی کسی بھی شخص کو اٹھایا جا سکتا. آپ کے اس اپنے قوانین کے آرٹیکل 10 اور آرٹیکل 10 ہے، یہ اس کے خلاف. کس طرح جو ہے نا اس ملک میں یہ ابھی جو امینڈمنٹس آپ نے پاس کیے، کس طریقے سے پاس کیے وہ تو دنیا نے دیکھا، اور دنیا ہنس رہی اس چیز پہ. اس طرح نہیں بدلنے یہ حالات. یہ جو لوگوں کو اغوا کر کے، مطلب اغوا پہلے جرائم پیشہ لوگ کرتے تھے، ایک چیز ہوتی تھی اغوا برے تھاواں.
اب تو اغوا کی آپ نے اتنی قسمیں نکال لی ہیں اس ملک میں، اغوا برائے بیان، اغوا برائے ووٹ، اغوا برائے پریس کانفرنس، اغوا برائے ترک سیاست۔ یہ کوئٹہ میں کیا کیا آپ نے؟ یہ جو ہمارے ایم این اے عادل بازئی، اس کے گھر کے سامنے ہر روز ہر رات مشینری آ رہی ہے، پلازے توڑ رہی ہے، دھمکیاں دے رہی ہے۔ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ترجیحات جو ہے نا آپ عوام کو دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا امیج کیا رکھ رہے ہیں؟ پرسوں جو ہے نا دھماکہ ہوا ہے، 7 لوگ شہید ہے پشتون۔ تحریک انصاف نے کی ہے، شاید باقی جماعتیں ماضی میں جتنا بھی جو ہے نا اس ریزسٹنس کی تاریخ اٹھا لیں، کوئی اور کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری جماعت میں اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا نصب العین، ہمارا رستہ، ہماری منزل وہ ایک ہی ہے۔ بھی یہاں اس شہر میں ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا تھا، حالانکہ اس دن شاید آپ دوستوں کو معلوم ہو کہ ہمارے کنونشن کے بالکل سامنے 2 گرینیڈ حملے بھی ہوئے، اور ہم لوگ بہت پریشانی کی حالت میں، اپنے ورکرز کے بارے میں ہم پریشان بھی تھے۔ ہماری کوشش بھی تھی اور دعا بھی تھی کہ وہ بخیر و عافیت اپنے گھروں کو پہنچے۔ 26 جولائی کو ہم لوگوں نے خانوزائی میں، سلطان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئیں گے جو سلطان، وہاں پہ بہت بڑا جلسہ کیا۔ اس سے پہلے کان میں ترزئی میں ہم لوگوں نے بہت بڑا اجتماع کیا، جو کان میں ترزئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ پشین میں شاہ نواز کیرل صاحب کی سربراہی میں ہم لوگوں نے بہت زبردست جو ہے نا کنونشن کیا۔ آغا صاحب بیٹھے ہیں، سمزئی میں ان دوستوں نے بہت بڑا اجتماع کیا۔ ہمارے موبلائزیشن کے پروگرام لورالائی، کوئٹہ تو چھوڑیں، دور دراز کے علاقوں میں بہت زبردست ایکٹیویٹیز ہوئیں۔ اسلام آباد میں جو ایونٹس ہوئے ہیں اس میں سارے دوستوں نے شرکت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خان کا جھنڈا لے کر پہلے بھی گلی گلی گھر گھر پہنچایا تھا، انہوں نے رزلٹ دیا تھا الیکشن میں بھی۔ آپ سمیت کوئٹہ شہر کے، لورالائی کے، دور دراز کے جتنے علاقوں کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا، وہ گواہ ہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا۔ یہ رزلٹ دینے والے لوگ ہیں، اور یہ اختلاف اگر آپسی ہمارا ہے بھی چھوٹی چیزوں پہ ہوگا، میں عرض کر چکا ہوں۔ نصب العین ہمارا ایک ہے، لیڈر ہمارا ایک ہے، جو ریاست مدینہ کا ہمارا خواب ہے، جو نصب العین ہے وہ ہمارا ایک ہے، اور وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے۔